السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے انصار شوکت اور آپ دیکھ رہے ہیں انصار ٹی وی۔ ترکی یا قسطن دنیا کو اسلامی تاریخ میں اور کرسچن تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت کے اندر یہ رومی سلطنت کا کیپٹل مانا جاتا تھا، جس کو فتح کرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ جنگ یرموک کے بعد تو رومی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، لیکن ابھی بھی روم کے پاس قسطن دنیا شہر یعنی استنبول موجود تھا۔ مسلمانوں کی دور حکومت کے درمیان دنیا کا کونا کونا مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اس وقت بھی قسطن دنیا فتح نہ ہو سکا تھا۔ پھر اسی کی کچھ وقت بعد 1453 میں اس سلطان محمد بن فاتح نے استنبول کو فتح کیا، یعنی قسطن دنیا کو فتح کیا، اور وہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو اپنے حق میں ثابت کر دیا۔ پھر دوبارہ اس طاق میں تھے کہ کب ان کو موقع ملے اور یہ دوبارہ قسطن دنیا پہ حملہ کریں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پہلی جنگ عظیم میں کافروں نے حملہ کیا اور قسطن دنیا شہر کو دوبارہ سے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ سلطنت عثمانیہ جو 600 سال تک اپنے عروج پر تھی، اچانک سے اس کا زوال آ گیا اور 40 نئے ملک سامنے آئے۔ البتہ کہ ترکی کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا جس معاہدے کا نام معاہدہ لوزان تھا۔ یہ معاہدہ 100 سال کا تھا اور یہ ترکی سے زبردستی کرایا گیا، اور اس معاہدے پہ دستخط مصطفیٰ کمال اتاتürک نے اس معاہدے پہ دستخط کیے، اور اس کے بعد یہ معاہدہ پاس ہو گیا۔ پھر مصطفیٰ کمال، یہ کون ہے شخص؟ مصطفیٰ کمال ایک ایسا آدمی جس کو اسلام سے نفرت تھی، جو اسلام میں کام منع کیے گئے تھے، یہ شخص وہ کام کرتا تھا۔ پھر مصطفیٰ کمال اتاتürک نے اس معاہدے پہ دستخط کی اور وہ معاہدہ پاس ہو گیا۔ اس 100 سال کے معاہدے میں ترکی کو 5 شرطیں دی گئی۔ ان میں سے پہلی شرط تھی کہ ترکی دوبارہ سے سلطنت قائم نہیں کر سکتا، اور دوسری شرط تھی کہ دوبارہ سے ترکی اپنی پیٹرولیم یعنی جو ان کے تیل کے کنوؤں کو وہ استعمال نہیں کر سکتا، نہ وہ کسی کو بیچ سکتا ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ترکی سوئس کینال سے یعنی کہ جو ریور ہے وہاں کی ان میں سے جو شپ جاتی ہے ان سے نہ ٹیکس لے سکتا ہے نہ کچھ اور لے سکتا ہے۔ ابھی حال ہی میں طیب اردوغان ترکی کے دوبارہ سے صدر بنے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی کے لوگ دوبارہ سے طیب اردوغان کو صدر دیکھنا چاہتے ہیں، اور طیب اردوغان وہ کام کریں گے آگے جا کے جب سے 100 سال کا بین ٹھیکا، اس میں آگے کیا کریں گے آگے ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ طیب اردوغان سب سے پہلے تو ترکی کی معیشت کو کھولے گا، مثال کے طور پہ جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا، سوئس کینال کے راستے پہ ٹیکس لگائے گا، اور اس سے پہلے اپنی پیٹرولیم کی چیزوں کو اضافہ کرے گا اور ان کو باہر ملکوں میں تقسیم کرے گا، دوبارہ سے سلطنت عثمانیہ قائم کرنے کی کوشش کرے گا، اور دوبارہ سے مکہ اور مدینہ کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ یہ پہلے ترکی کی معیشت تھی، اور 100 سال پہلے ترکی کے اوپر جب سے بین لگا تو سعودی عرب آ گئی۔ اس کے بعد ترکی اپنے ملک میں اسلامی ریاست کو قائم کرے گا، اور پورے رول اسلامی ریاست کا ہوگا ترکی کے اندر۔ آنے والے کچھ سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ ترکی اتنا امیر ملک ہو جائے گا کہ پوری دنیا کی نظر ترکی کی طرف ہوگی کہ کس طرح سے اس کے حالات چینج ہو گئے اور یہ کہاں سے کہاں آ گیا۔ اور طیب اردوغان کا یہ بھی ویژن ہے کہ وہ نیٹو کی طرح پاکستان، ایران اور افغانستان اسی طرح اسلامی ملک کی ایک سیکولر ریاست بنائے، جس میں ہمارے سارے اسلامک ملک ہوں گے، اس کی سیکولر ریاست بنے۔ آنے والے وقتوں میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ میڈیا آپ کو کس طرح سے ورگلائے گا کہ ترکی کس طرح سے غلط ہے اور آپ کو کس لیے اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے نیکسٹ ٹاپک کی طرف، جو کہ ہے ترکی اور سعودی عربیہ سے ریلیٹڈ۔ ترکی اور سعودی عربیہ، اس طرح سے سعودی عربیہ آسانی سے تو اپنی حکومت نہیں دے دے گا۔ پھر ترکی کیا کرے گا؟ پھر ترکی تمام اسلامی ملک سے ووٹنگ کرے گا، جو جیتے گا سعودی عرب اور ترکی میں سے وہ سعودی عرب کے اوپر حکومت کرے گا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔